بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے ہم جنگل سے بھی کچھ بدتر جگہ پہ رہ رہے ہیں، کیونکہ شاید جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے، مگر ہمارے ملک میں قانون کی علمبرداری کے علاوہ باقی سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رحیم یار خان میں ہوا، جہاں ڈاکوؤں نے کچے کے علاقے ماچکا میں پولیس کی 2 گاڑیاں جب بارشیں پھنسیں تو راکٹ لانچر سے جوانوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 پولیس اہلکار شہید ہو گئے اور 6 زخمی ہیں، جبکہ 5 لاپتہ تھے جن کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، سب سے لے کے نیچے تک سب کے مذمتی بیانات شروع۔ پر یقین رکھیں کچے کے ڈاکو کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر پائے، کیونکہ پتہ ہے کتنی حکومتیں آئیں اور کتنی حکومتیں گئیں، ان کی کارروائیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ بہرحال پولیس جوانوں کے ساتھ یہ جو ہوا انتہائی افسوسناک ہے، مگر وہاں کے عوام کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے۔ سر عام شہریوں کو اغوا کر کے جسمانی تشدد کی ویڈیوز بناتے ہیں، اہل خانہ سے کروڑوں روپے تاوان مانگتے ہیں، تاوان نہ ملنے کی صورت میں اغوا کنندہ کو بے دردی سے قتل کر کے لاش ویرانے میں پھینک دی جاتی ہے۔ قومی شاہراہیں ہوں، موٹر ویز ہوں، انتظامیہ کی طرف سے واضح اعلانات آپ کو نظر آتے ہیں کہ ان شاہراہوں پہ دن کے اوقات میں قافلوں کی صورت اور شام کے بعد سفر سے گریز کریں، کیونکہ ڈاکو جب چاہیں، جس سے چاہیں مسافر گاڑیاں روک کر بھتہ وصول کرتے ہیں۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسافروں کی طرف سے مزاحمت پر فائرنگ کر کے قتل تک کر دیا جاتا ہے، اور قانون بالکل واضح ہے، بے بس نظر آتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ڈاکو کچے سے نکل کر پکے یعنی شہری علاقوں تک پہنچ چکے ہیں، اور پھر ان ڈاکوؤں کی وارداتیں آج سے نہیں عرصہ 4 اشروں سے جاری ہیں۔ تو مزے کی بات ہے، نگران حکومت کے دور سے ابھی تک وہاں پہ آپریشن جاری تھا۔ ماضی میں ایسے بڑے ٹوپی ڈرامے ہم نے دیکھے، نام نہاد پولیس آپریشنز کے نام پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، وزرائے اعلیٰ مورچوں کا دورہ کر کے اہلکاروں کو شاباشیں دیتے ہیں، کروڑوں کے بجٹ ہیں، اسلحہ گولہ بارود خصوصی الاؤنسز کے نام پہ خرچ کر دیا جاتا ہے، نتیجہ 0 جمع 0، جواب 0۔ تو حقیقت یہ ہے کہ پنجاب سندھ کی پولیس ابھی تک ان پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ بھارتی سرحدی علاقے سے منسلک کچے کے علاقے میں ان ڈاکوؤں کے پاس جدید ترین بھارتی اسلحہ، راکٹ لانچر، سندھ پنجاب پولیس سے چھینی گئی 72 بند گاڑیاں، وائرلیس سسٹم تک، یہ سب موجود ہے۔ اور ڈاکوؤں نے اپنے دفاع کے لیے چاروں طرف خندقیں کھود رکھی ہیں اور مٹی کے بڑے بڑے بند باندھے ہوئے ہیں، اور یہاں سے باہر جانے کے لیے صرف موٹر سائیکل کے لیے ایک راستہ چھوڑا گیا۔ قوت عملی کے تحت لوٹ مار کا باقاعدہ نظام چلا ہے۔ تو حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ جب پورے ملک میں سیکورٹی خدشات کے نام پہ انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی جاتی ہیں، کچے کے ڈاکو بلا تعطل اس سہولت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ حالانکہ پولیس نے متعلقہ فورم سے کچے کے علاقے میں موبائل سروس معطل کرنے کی درخواست کی تاکہ ڈاکو واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا استعمال نہ کر سکیں، تاہم ان کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ البتہ پی ٹی آئی نے 50 سے زیادہ ایسی سم ضرور بلاک کی ہیں جن کے ذریعے جرائم کیے جا رہے تھے، کیونکہ رپورٹس کے مطابق شمالی سندھ بالخصوص کوٹھی، شکارپور اور کشمور کند کوٹ میں خواتین کی آواز میں فون کالز اور سوشل میڈیا کے ذریعے اغوا کی وارداتوں کا ایک نیا رجحان سامنے آیا، جس میں اب ڈاکو اغوا کی وارداتیں نہیں کرتے بلکہ مغوی خود ڈاکوؤں کے پاس اغوا ہونے کے لیے پہنچ جاتا۔ تو پولیس کا کہنا ہے فون پہ بات کرنے کے لیے ڈاکوؤں نے ایسی خواتین بھی رکھی ہوئی ہیں جو لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں اور کسی نہ کسی طرح لوگوں کو بہلا پھسلا کے وہاں آنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہیں۔ اس کے لیے ڈاکوؤں نے کچھ خواتین پنجاب سے منگائی ہیں، کچھ انہوں نے اپنی عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ فرض کریں اگر کوئی سندھی بولنے والا رابطے میں آئے گا تو سندھ میں یا سندھی میں عورت بات کرے گی، کوئی اردو بولنے والا آئے گا تو اردو میں بات کرے گی، پشتو والا ہے تو پشتو زبان میں وہ عورت بات کرے گی۔ تو پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کے طریقہ واردات کا شکار بننے والے افراد اپنی کار، مسافر کوچ یا کسی اور گاڑی میں آتے ہیں اور پھر ڈاکوؤں کا سہولت کار ان کو موٹر سائیکل پر لینے پہنچ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ جی میڈم نے بھیجا، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ تو اس دوران کسی ناکے پہ پولیس کی چیکنگ چل رہی ہے تو بھی پولیس کو یہ شبہ تک نہیں ہوتا کہ متاثرہ شخص خود موٹر سائیکل سوار کا رشتہ دار، دوست ہے یا مغوی۔ زیادہ تر واقعات میں متاثرہ شخص یا خود موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر آگے جا کے اس نے اغوا ہو جانا۔ گویا کچے کے ڈاکوؤں کے پاس لوگوں کو دھوکے سے اپنے پاس بلا کر اغوا کرنے کے کئی طریقے۔ تو زیادہ تر وہ لوگ ان حربوں میں پھنستے ہیں جو سندھ کے باہر سے آتے ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈاکو جن علاقوں سے لوگوں کو بلاتے ہیں وہ زیادہ تر سندھی نیوز چینل یا خبریں نہیں سنتے، انہیں یہ گاڑیوں کا جھانسا دیتے ہیں، ٹرالر، ٹرک، ٹریکٹر، مال مویشی کی خرید و فروخت کا لالچ دیتے ہیں۔ پھر کچے کے ڈاکو
نہ صرف اپنی وارداتوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں بلکہ بعض ویڈیوز بھی سندھی اور سرائیکی گانوں کی ڈبنگ کے ساتھ اسلحے کی نمائش بھی کرتے ہیں جسے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے۔ وہ پولیس آپریشن کے دوران کی بھی ویڈیو بنا کر پولیس حملوں پہ جوابی کارروائی دکھاتے ہیں۔ گوٹکی کے ڈاکو فقیر نثار شر باقاعدگی سے سوشل میڈیا پہ آ کے پولیس کو دھمکاتے ہیں اور اپنی شر برادری اور ڈاکوؤں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو کچے کے ڈاکوؤں کو کوئی وفاقی ادارہ پوچھ سکتا ہے، نہ دو صوبوں کی پولیس ان پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ کچھ اہلکار ان کے سہولت کار بھی ہیں۔ خدشہ تو یہی لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکو طالبان اور بلوچ علیحدگی پسند کندم مسلح تنظیموں کی طرح ریاست کے لیے بڑا چیلنج نہ بن جائے۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ خوف اور دہشت کی بنیاد پر ایسے مسلط تحریک بھی شروع کر دیں جس کے پیچھے ہم بھارت کا ہاتھ تلاش کرتے رہ جائیں اور ریاست ہاتھ پلتی رہ جائے۔ تو خدا نخواستہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ کچے کے ڈاکوؤں سے ان کی شرائط میں مذاکرات کر کے ان کو قومی دھارے میں لانے کے نعرے یا اس کے دعوے سننا پڑ جائیں۔ تو کچے کے علاقوں میں شاریانی، توگیانی، جاگیرانی، جتوئی سمیت مختلف بلوچ اور چاچڑ، مہر، مہرانی اور سندرانی سمیت دیگر سندھی قبائل آباد ہیں جو کہ یہاں کے زرخیز زمینوں پہ کاشتکاری کرتے ہیں، مال مویشی پالتے ہیں۔ کچے کے علاقے کی زمین محکمہ جنگلات اور محکمہ ریونیو کی ملکیت ہے جو کسی کو باضابطہ طور پر الاٹ تو نہیں کی گئی۔ دریائے سندھ کے دونوں اطراف میں کچے کے علاقے میں محکمہ جنگلات کے لاکھوں ایکڑ موجود ہیں جسے محکمے کے مطابق وسیع رقبے پر قبضہ ہے۔ کئی بڑے بڑے زمینداروں کے کچے میں ہزاروں ایکڑ اراضی ہے، ان میں کئی بڑے زمیندار سیاست میں بھی متحرک ہیں۔ یہ علاقہ گنجان ہے یا آباد نہیں جیسا کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں 10 لاکھ زیادہ آبادی مقیم ہے جو مویشی بانی اور زراعت سے وابستہ ہے۔ جنگلات، جھاڑیاں اور کچی زمین کی وجہ سے یہاں ڈاکوؤں کے لیے چھپ کر اپنی کارروائی کرنا اور پناہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ یا مختلف قومیں اور برادریوں کے آپس میں لڑائیاں اور رنجشیں دیر چلتی ہے۔ کچے میں رہنے والے ہر برادری کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جہاں ریاست ناکام ہے وہاں ایک قبیلہ ان ڈاکوؤں کے خلاف کیسے کامیاب ہوا؟ اس سال کے شروع میں ایک نئی پیش رفت سامنے آئی تھی جب بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مسلح افراد جو ہے ضلع گوٹکی پہنچے اور ان کی قیادت چیف آف کلچر جلال خان کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ جلال خان کے جوان بیٹے عبد الرحمان کو کچے کے ڈاکوؤں نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد پولیس نے دعویٰ کیا کہ عبد الرحمان کے قاتل ایک کارروائی میں مارے گئے ہیں، لیکن جلال خان نے پولیس کے بیان پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا، جس کے بعد وہ خود بدلہ لینے پہنچے اور پھر بدلہ لیا بھی۔ 4 ڈاکوؤں کی ہلاکت کے بعد بگٹی قبائل کے افراد علاقے سے واپس گئے اور اس دوران ڈاکوؤں کے معافی مانگنے اور جلال خان کے بیٹے قتل میں ملوث نہ ہونے کی ویڈیوز منظر عام پہ آتی رہیں۔ ڈاکو آئی جی سنگھ سے رو رو کے اپیلیں کرتے رہے کہ ہم سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، ہمیں محفوظ طریقے سے جلال کلپر کے قہر سے بچایا جائے۔ تو میں حیران ہوں اور سوچنے کی بات ہے کہ جہاں سندھ پنجاب اور بلوچستان کی پولیس ناکام ہوئی، جہاں ریاست ناکام ہوئی، وہاں یہ قبیلہ کیسے کامیاب ہو؟ تو کچے کے ڈاکو جن کی دہشت پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی، ان کے لیے بگٹی قبیلہ اور جلال کا نام دہشت کی علامت بنا۔ میں تو کہتے ہیں اس بگٹی قبیلے کو بھی اسلحہ دے کے کچے کے علاقے میں بھیج دیا جائے، شاید ان ڈاکوؤں سے ہماری جان چھوٹ جائے اور یہ روز روز کے جانی اور مالی نقصان پہ ماتم کرنے کی بجائے کوئی حل تو ہم اس کا نکالیں۔ مجھے آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹس میں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم،